آسمانوں سے خیرات آئے گی، اس آرزو میں ترستی زمیں بچھ رہی ہے، مگر ساتھ ہی آتشیں کھیل کی ممکنہ ساری تیاریاں ہو رہی ہیں۔ بساط یسار و یمی بچھ رہی ہے، نیا کھیل ہے، تازہ مہرے بنیں گے، نئے کارخانوں کی تازہ مشینوں کے بیدار پرزوں کی ہراہٹیں ہیں، پس پردہ فوجی جوانوں کے ٹکٹاتے بوٹوں کی دہشت بھری آہٹیں ہیں۔ گراں بار بحر سیاست مسلسل تلاطم میں ہے، اور چمکتی ہوئی لہر کروٹ بدل کر کہیں اٹھ رہی ہے، کہیں بچھ رہی، زمیں بچھ رہی۔ بھرے اوول آفس میں ایجنسیاں صدر نوخیز کو اتنی گمبھیرتا سے بریفنگ کا اپدیش سرگوشیوں میں بیان کر رہی ہیں کہ واشنگٹن سارا سکتے میں ہے۔ سن 77 کے اب تک ہوئے سارے چھوٹے بڑے واقعات اور ان کا اثر گرم کافی کے اوپر دھواں دے رہا ہے، دھواں جس میں بے رنگ بارود ہے۔ صدرے والا، یہ ناسا کی تاریخ میں شادمانی کا دن ہے۔ فلوریڈا سے وائجر 2 بڑی کامیابی سے چھوڑا گیا اور وہ اب خلا کی طرف محو پرواز ہے۔ اس کا ہر سنگ میل اور سارے مدارج بڑی خوش خرامی سے طے ہو رہے ہیں، اور اب وائجر 1 کو اگلے مہینے کے آغاز میں لانچ کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ابھی 4 دن پیشتر ایک صدمہ ہوا۔ سب کے محبوب ایلوس پریسلے کی موت ایک چرکا ہے امریکیوں کے دلوں پر۔ وہاں شہر میمفس میں اس کے جنازے پہ کوئی 75,000 آدمی عورتیں ایک انسانی زنجیر کی سوگواری میں ویراں کھڑے تھے۔ وہاں سب کو 15 برس پیشتر میرلن مونرو کی جواں مرگ ساتھ کی یاد آ رہی تھی کہ جب لاس اینجلس کے اشکوں بھرے آسماں کے تلے سیاہ گریا کی غمگین چادر تنی تھی۔ اسی سال جب 13 جولائی کو شہر نیو یارک کے سب علاقوں کی بجلی معطل ہوئی تو اندھیرے میں کالے جرائم کا عفریت پاگل ہوا۔ کون سا جرم ہے چند گھنٹوں میں جو شہر میں نہ ہوا؟ شرمساری سے سر ہے ڈوبتا نہیں۔ ایک اچھی خبر ہے کہ اب سوویت یونین میں دراڑیں نظر آ رہی ہیں، درانتی کے دندان جھڑنے لگے ہیں، ہتھوڑے کے آہن میں دنگ آ گیا ہے۔ ادھر پاک فوج اپنا طے کردہ کردار ادا کر رہی ہے۔ ہماری نظر پاک افغان بارڈر پہ ٹھہری ہوئی ہے۔ یہاں جنگ ہوگی، معیشت ہمارے تسلط میں ہے، ساری دنیا میں ڈالر ترقی پہ ہے، اور ہمارا درفش جہاندار سرمایہ داری مسلسل بلندی۔ کریملن میں پولٹ بیورو کا اجلاس سیشن میں ہے، سرخ رنگت کی ہر چیز فیشن میں ہے۔ کارٹر کی بریفنگ کی ساری خبر روس پہنچی ہوئی ہے۔ برزنیف نے اپنا چہرہ لاحب کر کے عزم مصمم حویدہ کیا، یہ جو امریکہ ہے اس کے سر میں ہمیشہ سے سودا رہا ہے، اسے جنگ کرنے کا ایسا جنون ہے جو سرسام بن کر اسے رونتا ہے۔ ابھی 2 برس پیشتر ویتنام ایک دلدل کی صورت اسے اپنے پاتال میں کھینچتا تھا۔ فقط 2 برس دھوپ میں بیٹھ کر اس نے مکروہ دلدل کی مٹی سکھائی، اور اب اس کو افغان مٹی کی خشکی نظر آ رہی ہے۔ کھلی کار میں کینیڈی کی جو گردن میں گولی لگی تھی وہ گولی کیوبا کے میزائلوں کی شباہت لیے تھی۔ سنو صدر داؤد خان،
تم جزیرہ نمائے عرب کے جہادی گروہوں کو جو راستہ دے رہے ہو، تمہیں ہم اسی راستے میں پڑی سرخ مٹی کی خشکی میں مٹی کریں گے۔ یہ پنڈی عرب اور کابل کے نادان اور اہل ایمان جاہل جہادی جو حق اور باطل کا اندھا وظیفہ زبانوں پہ رکھے چلے آ رہے ہیں، انہیں کچھ خبر ہے وہ کس جال کی بے خبر مچھلیاں ہیں، وہ کس کارے اسیاں کی کٹ پتلیاں ہیں۔ مسلمان تاریخ پڑھتے نہیں، کیا انہیں یاد ہے 700 سال پہلے صلیبی لڑائی کا جب آخری مارکا اپنے خونخوار جوبن پہ تھا تو صلیبوں کے لشکر کو آتش بجاں یلدرم نے ہزیمت بھری ہار دی تھی۔ خلش اس کی اب نسل در نسل چر کر نئی شکل میں خون فشانی کرے گی۔ مجھے جنگ ہوتی نظر آ رہی ہے جو امریکہ اور سوویت یونین سے سوا مارکا ہے۔ کسی کو پتا ہے یہ کیا مارکا ہے؟ صلیبی لڑائی کی توسیع ہے، یہ مقدس لڑائی کا ایک سلسلہ ہے۔ خوشی کی خبر، اس برس سوویت یونین 60 برسوں کا ہونے کو ہے۔ ریڈ اسکوائر پہ ایک جشن تاسیس اس شان و شوکت سے ہوگا کہ دھرتی کے سینے میں پاتال بھی سانس لینے لگے۔ ہمارا وطن سوویت یونین ایک حقیقت ہے، ایک تیر ہے جو زمانے کے خود ساختہ برجوائی دلوں میں ترازو ہوا ہے۔ یہ سب سامراجی خداؤں کے بت پاش کرتا رہے گا کہ یہ سرخ پیغام تاریخ کی جدلیاتی حقیقت کا پیغام ہے جو ہمیشہ دلوں میں اترتا رہے گا۔ آج ناسا کے جو دودمان خلا ہے بہت شادماں ہے کہ آج اس کے خواب مسلسل کی تعبیر ہونے لگی۔ وائجر 1 بالآخر خلاؤں میں پرواز بھرنے کو ہے۔ اس جہاں میں جو کوئی نہیں کر سکا یہ وہ کرنے کو ہے۔ انتظام خلائی و پیمائی کے کارپرداز تحقیقی عملہ، فلوریڈا کے مستعد اور مسلح محافظ، طلسماتی پرواز کے منتظم، سب کے سب منتظر ہیں۔ تجسس بھری اور بے تاب آنکھوں کے نم قرنیہ میں اخار آ گیا۔ پپوٹوں کی گیلی ٹپک بڑھ گئی، لپکتے ہوئے گرم تارے نظر کی لپک بڑھ گئی۔ عموداً کھڑے سرد لانچر پہ راکٹ کے پہلو میں جکڑا ہوا وائجر ہے، اور ایک تشت زر ہے جو اس وائجر میں بڑی آرزوؤں سے رکھا گیا۔ تشت زر کیا ہے؟ ناسا کے لفظوں میں یہ کارل سیگل کے تخلیقی اور سائنسی ذہن کا زندہ اور قابل فخر شاہکار ہے۔ یہ زمین کا خلاؤں کی مخلوق کے نام بے رنگ خط ہے جو فانی بنی نوع انسان کو بس جاویدانی کرے گا اور انسان پھر ان خلاؤں پہ بھی حکمرانی کرے گا۔ تو یہ تشت زر سمیع بصری تفاصیل کا ایک توا ہے۔ توا کیا ہے؟ انسائکلوپیڈیا ہے جو سٹائلش کے آخر میں ہیرا جڑی نوک سے بج اٹھے گا۔ خلاؤں کی خدمت میں یہ گراموفون ایک تحفے کی صورت میں رکھا گیا ہے جسے کہکشاؤں میں ذہن رسا رکھنے والے سنیں گے تو ان کو زمین کا تعارف ملے گا۔ زمین کو ہواؤں کی رفتار کی دھار سے کاٹتا وائجر اڑ رہا ہے۔ ہوا میں ہوا وائجر اڑ رہا ہے۔ خلائی اسٹیشن کے شیشے میں لپٹے ہوئے ایک کیبن میں آسودہ کافی کا ایک گھونٹ بھر کر بریفنگ کے ہونٹوں نے اس کے مدارج پہ پھر بات چھیڑی۔ یہ 2 سال اڑنے کے بعد اپنا رخ پھیر کر مشتری کی طرف چل پڑے گا اور اس کے حسین چاند اروپا کی آب و ہوا مست کرے گا۔ اروپا
जो गैलीलियो का दिखाया हुआ चांद है। इसके 1 साल के बाद ये ज़ोहल के टाइटन चांद की शक्ल महमीर पर से फिसलता हुआ फ्लाई बाई करे। कलीसा ने अहकाम जारी किए हैं कि माजी की कोताहियों के अज़ाले का दिन आ गया। पहली तदफीन की सदी बाद गैलीलियो की बड़े एहतराम और सरकारी एजाज़ के साथ तदफीन होगी। फ्लोरेंस की एक नामेहरबान दफनगाह के ज़मानों से उजड़े हुए सबसे गुमनाम कोने में गैलीलियो की शिकस्ता और उजड़ी हुई रूह रोती है, नौहा कना है। यसू पाक, तू जिस कलीसा की खिड़की से कैदी परिंदों को आज़ाद करता था, अब जानवर उसको पामाल करते हैं और रौंदते हैं। कलीसाई दहशतगरों ने मुझे मेरे सच बोलने की सज़ा पर अज़ियत भरी मौत दी थी। मुझे कूड़ा किरकट समझकर ज़मीन में दबाया गया। देख ले, मुझको एक बार फिर दफन करने की तैयारियों में लगे हैं ये वहशी दरिंदे। यसू पाक, तू देख ले कि मेरी लाश की एक तसलसल से बेहुरमती हो रही। मेरा जिस्म मर के भी हिजरत की जो सख्तियां सह रहा है वो जिंदा मुहाजिर भी सहते नहीं हैं। कभी मैं यहाँ, कभी मैं वहाँ दफन हूँ। लोग मेरी कटी उंगलियां, दांत, नाखून उठा ले गए हैं कि उनको फ्लोरेंस के म्यूजियम में सजा कर रखेंगे। क्या जीसस क्राइस्ट, जो दुनिया मेरी लाश का पुर्जा पुर्जा तमाशा करेगी, तो फिर तेरी रहमत बता क्या करेगी। यसुए मुअज़्ज़म, तुझे मैगदलीन मुक़द्दस का मैं वास्ता दे रहा हूँ, तुझे बाल जिब्रील का वास्ता, तू मेरी रूह को इस जहां से उठा ले। तो ईसा ने फौरन कहा, मेरे गैलीलियो, वो तेरी फलकियाती रसदगाह जो कहकशाओं के इल्मी ज़ख़ीरे की नूरी रसदगाह थी, बस कलीसा वही है जहाँ तूने अक्से लगाए थे और मुश्तरी के हसीन चांद देखे थे। मेरा कलीसा वही है। तेरी रूह तेरे ही चांदों में आए, तेरी ये दरियाफ्त थी, अब तेरा मुस्तकिल मुस्तकर है। मेरे चांद आ और सख्ती न झेल, अपने चांदों में आ, अपने चांदों से खेल। और सुन, खुद नुमा मजहबी पेशवाओं की बेफैज यौलीदा मकरूह रूहें किसी चांद की आरजू में हमेशा भटकती रहें। खला दर खला वाइजर उड़ रहा है और उसके लरजते हुए एक पहलू में सोया हुआ कश्ते ज़र उड़ रहा है। ये परवाज़ अब मुश्तरी के इलाके में दाखिल हुई। चांद अरूपा की फैली कशिश वाइजर के करीब आती परवाज़ मस्त कर रही है। ये परवाज़ अब चांद की शक्ल से गहरी महमेज देगी जो उसको खला में धकेलेगी और ज़ोहल के रास्ते का तयन करेगी। अभी वाइजर चांद की दस्तरस में सफ़र कर रहा था कि एक धुंध चलती हुई इस तक आई। ये गैलीलियो था। चलो चांद गाड़ी में चलते हैं और सैर करते हैं, हम भी तो देखें कि इंसान ने कैसी गाड़ी बनाई जो बैनुन नजूम आसमानी सफर के इरादे में है। वाइजर उड़ रहा है। वो जब ज़ोहल के चांद टाइटन से गुजरा तो गैलीलियो ने कई साल पहले से भेजा हुआ कश्ते ज़र खोल कर सामने रख दिया और उस पर स्टाइलिश को जिंदा किया। गीत बजने लगे। वाइजर उड़ रहा है। खलाओं की पहनाई में बाख की नगमगी उड़ रही है तो मोजार्ट की सिम्फनी उड़ रही। बीथोवन की दिल को चुराती हुई रागनी उड़ रही है और उन सब से बढ़कर बड़ी ही मधुर भैरवी उड़ रही है।
یہ رسدار ٹھمری ہے جے پور کی کیسر بائی کیرکر کی امکتے ستارے جسے سن رہے ہیں۔ کہاں جا رہی ہو گوری اکیلی، کہاں جا رہی ہو، تمہارے تو پاؤں نہیں جانتے تم جہاں جا رہی۔ دھنیں سن کے گیلیلیو اپنے بچپن میں واپس گیا، جب وہ پیسا میں بربت بجاتا تھا، گاتا تھا اور ناچتا تھا۔ وہ خاموش لمحوں میں بچپن کی آواز سننے لگا، سر کو دھننے لگا۔ اس نے پھر تشتے زر کھول کر سامنے رکھ دیا اور اس پر سٹائلش کو زندہ کیا۔ پھر زمیں ذات دانشوروں کے مدار المعام اور طبیعت کے دیوتا کارل سیگن کا پیغام سننے لگا، جو زمین خلاؤں کو بھیجا ہے۔ امریکہ سے کارٹر کہہ رہا ہے، خلاپور کے ذہن رسا رکھنے والے ذہین و متی ممکنہ باسیوں، ہم کو انسان کہتے ہیں۔ ہم لوگ جینے کی کوشش میں ہیں اور خواہش یہ ہے آپ کے ساتھ جی پائیں ہم اور پھر جاویدانی بنیں۔ بس یہ سننا تھا اور اس نے اپنی ہتھیلی پہ سر رکھ دیا۔ اس نے آواز کا سلسلہ کاٹ کر تشت زر رکھ دیا۔ کبھی انداز توہم، یہ انسان کے ذہن میں سرسراتا ہوا وہمی آصیب کا وسوسہ ختم ہوگا۔ وسوسہ ختم ہوگا کہ انسان ہی مرکز کائنات و حیات و ممات اور ہاں جانے ارض و سماوات ہے۔ ان زمیں ذات بے قاعدہ سانس لیتے ہوئے لوتھڑوں کو کوئی کیسے سمجھائے؟ اے خبت عظمت کے مارے ہوئے بے خبر جانداروں، عناصر کی ترتیب و تقریب ہی حقیقت ہے۔ تم کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں۔ تشت زر کا یہ پیغام مایوس کن ہے، غنی کا مہا بیانیہ اور اس درجہ سطحی۔ اس درجہ سطحی لجاجت بھرا، معذرت کی غلاظت میں غلطہ، کسی عادی مجرم کا اقبال حلفی جو گھٹیا وکیلوں کے اسرار پر، سستے اشتام پیپر کے بھدے ورق پر حروف غلط جوڑ کر بے محل اور دشنام انداز میں ذمہ داری سے عاری زمانے سے محو اور متروک انگلش میں لکھا گیا۔ یہ کہنا تھا، پیش میں آئے گیلیلیو نے لجاجت کی بو سے بھرا تشت زر توڑ ڈالا اور اس کا برادہ خلا میں اچھالا۔ برادے کی رنگت سیاہی بھری تھی، زمیں کا مہا بیانیہ ذرہ ذرہ ہوا تھا۔ برادے کے پیچھے طلسموں بھرے ٹائٹن چاند کی زرد چادر تنی تھی۔ وائجر اڑ رہا ہے، زمین کی مقدس حدوں سے پرے کوئی 15 ارب میل کے فاصلے پر اڑا جا رہا ہے۔ یہ بین النجوم اور موہوم جانب اڑا جا رہا، یہ بے انتہا غیر معلوم جانب اڑا جا رہا۔ کہیں دور پچھلے خلاؤں کی پہنائی میں تشت زر کا برادہ پڑا ہے، مگر وائجر اب اکیلا نہیں۔ کلیسا کا ماتو، پیسا کا بربت نواز اس کے ہمراہ ہے، خیرویں گا رہا ہے۔ جو شیو نے بنائی تھی کومل سروں میں، جسے بندرا بن میں منوہر بجاتا تو پھولوں سجی گوپیاں ناچتی تھی۔ کلیسا کا ماتو جے پور گھرانے کے اس کیسری انگ میں گا رہا ہے جو استاد اللہ دیا خان صاحب نے ترتیب دی تھی۔ کہاں جا رہی او گوری اکیلی، کہاں جا رہی ہو، تمہارے تو پاؤں نہیں جانتے تم جہاں جا رہی۔ اچانک وہ گاتے ہوئے ہنسیا اور پھر وائجر کو مخاطب کیا، پھر سے گانے لگا، کہاں جا رہی ہو، تمہارے تو پاؤں نہیں جانتے تم جہاں جا رہی۔ تمہارے تو پاؤں نہیں جانتے تم
جہاں جا رہی ہو۔ جانن پر جات کہاں میری جکیلی عقل گور